جی السلام علیکم، کلاس 9 آپ کا پیج نمبر 78 ہے بک کا. یہاں سے ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے. ہم نے پریویسلی ایتھیکل اس میں کچھ تھا کہ ٹرمز تھیں کہ کس طرح سے لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس کو آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. تو کنسرنس کون سے ہوتے ہیں پرائیویسی سے ریلیٹڈ، اور سیکیورٹی رسک کس طرح سے ہوگا، کون سی چیزیں ایتھیکل ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں سب آج تک ہم نے دیکھ لی تھی. اب کیا چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے کس طرح دوسروں کی پرائیویسی پائریسی تو مینس کہ آپ نے کوئی چیز چرا رہے ہیں. یہاں پہ ہے پرائیویسی کہ کس طرح سے دوسروں کی جو ڈیٹا ہے اس کو آپ نے پرائیویٹ رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. مینس کہ جس طرح آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کا جو انفارمیشن ہے وہ کوئی لیک نہ ہو، اناتھرائزڈ پرسن کے پاس نہ جائے، اسی طرح باقیوں کا بھی آپ یہ حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو یعنی کہ یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ ان کو سیف گارڈ کریں. تو ڈڈ یو نوٹس دی بورڈز آن روڈز اباؤٹ کیمراز واچنگ یو ایز شون ان فگر. آپ نے ٹریول کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ جگہ جگہ مختلف جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ڈو یو نو میں نظر آ رہا ہے. سی سی ٹی وی کس لیے اسٹینڈ کرتا ہے؟ کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن، یعنی کہ آپ کو اسپیسیفک ایریا کو آپ نے کیمرہ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کا آپ نے ویو لے رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سی سی ٹی وی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کیمراز جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے ٹریول کرتے ہوئے موٹر وے پہ یا کہیں پہ کسی بھی روڈ پہ. دی پرپز آف سچ نوٹسز از ٹو الارم یو اباؤٹ یور پرائیویسی اینڈ کیپنگ یو ود ان سرٹن رولس اینڈ ریگولیشنز. اب یہ کیمرہ جو لگے ہوتے ہیں اور اس کے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں. کیمرہ تو ویسے بھی لگے ہو سکتے ہیں بٹ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کریں کہ بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. فار ایگزامپل آپ کہیں مارکیٹ میں کوئی چیز آپ پرچیز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ویسے ہی کوئی چیز اٹھا کے کوئی کھانے شروع ہو جائے تو بعد میں آپ کو شرمندگی ہوگی کہ آپ نے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی ہے اور وداؤٹ پرمیشن، وداؤٹ آپ نے پرچیزنگ. تو اس لیے اس طرح کے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کچھ نہیں کرنا کہ بعد میں آپ کو امپیرسمنٹ ہو. تو ساتھ میں آپ نے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. اگر آپ موٹر وے پہ ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر رولز کو فالو نہیں کریں گے تو بعد میں آپ پہ کارروائی ہوگی. سملرلی اسپیڈ کیمراز آر اناؤنسڈ بیفور ٹیکنگ یور پکچر اور ریکارڈنگ یور ویڈیو. تو اسپیڈ کیمراز بھی جو ہوتے ہیں وہ جو ہائی ویز والے ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں. مینز اناؤنس کس طرح کی ہوتے ہیں؟ یوزنگ سم بورڈ. انہوں نے لکھا ہوگا کہ یہاں پہ اسپیڈ کیمرہ آگے کچھ فاصلے پہ اسپیڈ کیمرہ نصب ہے جو آپ کی، تو آپ اسپیڈ جو ہے وہ محتاط رکھیں اپنی، اس پہ بہت زیادہ آپ کی اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے، جو لمٹ ہے وہ ایکسیڈ نہیں کرنی ہے آپ نے. تو دیز اسٹیپس آر جسٹ ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی. تو یہ آپ کی پرائیویسی کو ایک طرح سے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ بتائیں تب آپ کیا کر لیں گے، آپ کو نہیں پتہ اور پھر بھی آپ کی ویڈیو بن رہی ہو. تو یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی کو سیف گارڈ کیا جائے. ان دی سیم وے وین یو گیو انفارمیشن ٹو این آرگنائزیشن، جب آپ کسی ادارے میں اپنی انفارمیشن جمع کراتے ہیں اپنے بارے میں جتنی بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں، بایو ڈیٹا ہے، اٹ از دی ڈیوٹی آف دیٹ آرگنائزیشن ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی. تو آپ کے جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، جو اناتھرائزڈ ہے، جس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، اس تک وہ ڈیٹا نہ پہنچ جائے. تو یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کی تمام جو آپ کی جگہ پیدائش ہے، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے گھر کا پتہ، سارا کچھ، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، سارا یہ سب ریکارڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ نادرا کے پاس ہوتا ہے.
تو آپ ایون کہ آپ کے جو فنگر امپریشن ہے اور یہ ان کا بھی آپ کے پاس، آپ کی پکچر، آپ کی ایج، ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. تو نادرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان ساروں کو ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے، اس کو مینجمنٹ کے لیے یہ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. تو مزید لوگوں کو رجسٹر کرتا ہے جو بھی سٹیزنز آف پاکستان ہیں. تو یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے آپ کے فیملی ممبر سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے، آپ کی پرسنل بھی ہوتی ہے. جب آپ کا ڈیٹا ان کے پاس ہے تو نادرا کا یہ فرض ہے اینڈ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کوئی کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے. تو اسی لیے آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتے، کوئی بھی مانگے تو اس کو بتائی جائے گی. سملرلی موسٹ آف ویب سائٹس آلسو ڈکلیئر دیئر پرائیویسی پالیسیز. اس طرح ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی پرائیویسی پالیسی لکھی ہوتی ہے. جب آپ ویب سائٹ کوئی بھی وزٹ کرتے ہو تو آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو یہاں پہ لاگنگ ہو رہی ہے، آپ اگر کوئی اپنا جو کمنٹس کریں گے یا کچھ تو وہ یعنی کہ اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. انڈیکیٹنگ واٹ انفارمیشن دے کلیکٹ فرام یو اینڈ یور کمپیوٹر. آپ کی لوکیشن وہ لے سکتے ہیں، آپ ڈیوائسز تک ایکسیس ان کو ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اینڈ ود ہوم دے ول شیئر اٹ، اور کس کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. آپ اگر کوئی چیز سبسکرپشن کرتے ہیں، کوئی آپ نے آن لائن کوئی ویب سائٹ، اس کو نوٹیفیکیشنز کو سبسکرائب کیا ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی انفارمیشن آپ کے ای میل اکاؤنٹ تک وہ ایکسیس مانگتے ہیں، آپ کے کنٹیکٹس تک، اور وہ اس میں ٹرمز ہوتی ہیں کہ وہ کس سے شیئر کریں گے اور کس لیے یوز کریں گے. موسٹ پیپل یوزلی ڈو ناٹ ریڈ دیز پالیسیز. عام طور پر لوگ ان پالیسیز کو نہیں پڑھتے، بٹ یہ کافی ان میں یہ کنسرنز ہوتے ہیں. موسٹ یوزرز mistakenly assume that their privacy is fully protected due to privacy policy. کچھ ایپل کے زیادہ تر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ چل رہی، وہ جو بھی کر رہی ہیں ان کا لوکیشن ہے، ان کی ڈیوائسز تک ایکسیس کسی کو بھی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پرائیویسی پالیسی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی دی ویب سائٹ وانٹس ٹو انفارم یو دیٹ ہاؤ فار دے ول گو ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، نوٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس حد تک آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ فلی جو ہے وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، وہ کہیں کسی اور کے پاس ایکسیس نہ ہو رہی ہو. اب امپورٹنس آف ڈیٹا پرائیویسی، یہ تو تھا کہ سیف گارڈنگ کے بارے میں کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. اب آتے ہیں بات کہ ڈیٹا پرائیویسی کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، کیوں یہ اہم ہے. پرائیویسی کنسرنس دیٹ ارائز تھرو دی میس کلیکشن آف ڈیٹا. پرائیویسی کنسرنس یعنی کہ آپ کی جو معلومات ہیں اس کے بارے میں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابہام ہیں، کنسرنز ہیں، یا آپ اس کو مزید آسان اگر کہیں تو جو تحفظات ہیں وہ کون سے ہیں، کہ آپ کو ایشوز کون کون سے ہیں تھرو میس کلیکشن آف ڈیٹا، جب کافی سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہوں. Many organizations are keeping our data due to computerized system in place. تو کافی سارے آرگنائزیشنز ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ اسٹوریج میں رکھتے ہیں، ریپوزیٹری میں. There can be more people, organizations having information about you than you think. آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کئی آرگنائزیشنز کو آپ کا ڈیٹا تک جو ہے وہ اپروچ ہو، اس سے قطع نظر کہ آپ جو ہے وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. مینس کہ آپ کہتے ہیں کہ جسٹ میں نے تو ایک ویب سائٹ تک جو ہے وہ ڈیٹا میرا پہنچ رہا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ کتنے ہی آرگنائزیشنز تک آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پہنچ چکا ہو. فار ایگزامپل
اے ہاسپٹل میں ہیو یور برتھ ریکارڈ، کسی ہاسپٹل میں جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ آپ کا برتھ ریکارڈ ہوگا کہ فلاں تاریخ کو یہ بچہ پیدا ہوا اور یہ فلاں ڈاکٹر نے آپریٹ کیا تھا وغیرہ، اس کا یا آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کہیں پہ آپ کا ہوا، آپریشن ہوا کوئی بھی، کہیں پہ آپ کا ڈائگنوسس ہوا، اس کی ہسٹری ہوتی ہے۔ نادرا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی فیملی انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اسکول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن کب ہوا تھا، آپ کتنا جو ہے وہ آپ کے ایوریج کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کب سے پڑھ رہے ہو وغیرہ۔ وہاں پہ بھی آپ کی پیرنٹل انفارمیشن، آپ کا کہاں پہ ایڈریس وغیرہ، کنٹیکٹ انفارمیشن ساری ہوتی ہے۔ پھر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اس کی بات کریں تو ان کے پاس بھی آپ کا ڈیٹا وہی ہوتا ہے جو جس طرح اسکولس کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اور کہاں پہ ہوگا، پاسپورٹ آفس تک ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا کہ وہاں ایف یو ہیو، اگر آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے۔ ای میل سروسز، جب آپ کوئی ای میل بناتے ہیں تو وہ وہاں بھی آپ کو اپنی انفارمیشن دینی پڑتی ہے۔ اور کہیں بھی آپ نے سوشل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کسی ویب سائٹ پہ تو وہ بھی آپ کی انفارمیشن وہاں پہ کیری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن سوشل نیٹ ورک میں جو بات وہی آ گئی، تو جتنے بھی اسی طرح موبائل کمپنیز ہیں ان کے پاس آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ آپ نے ٹیلی فون، الیکٹریسٹی کہیں پہ کنیکشن لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ دیر آر کمپنیز انٹرسٹیڈ ان اے لاٹ مور دین just your name, address and other basic facts about your life۔ کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہیں آپ کے نام کے علاوہ، آپ کے ایڈریس کے علاوہ، آپ کے جو بیسک آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے اس کے علاوہ۔ تو وہ کیوں انٹرسٹیڈ ہیں تھی؟ they want to know when you have traveled، وہ جاننا چاہتی ہیں آپ نے کب سفر کیا، آپ کون سے جو ہے وہ کپڑے پسند کرتے ہیں، کس طرح کے کپڑے پسند کرتے ہیں، آپ کب بیمار ہوئے، اور آپ کے جو پروڈکٹ ہیں وہ آپ کب خریدتے ہو، کس طرح کی آپ پروڈکٹ خریدتے ہو، اور کون سی پروڈکٹ آپ کو زیادہ آپ کے پسند ہے۔ if you buy a product then you do buy something else with that product۔ آپ اگر کوئی ایک چیز خرید رہے ہو اس کے ساتھ آپ کوئی دوسری چیز خریدتے ہو یا نہیں خریدتے، اور اس کے علاوہ اسی طرح کی بہت ساری انفارمیشن۔ آنسرس آف دیز کویسچنز ہیلپ دیم ان ڈیسیجن میکنگ، تو اسی کی بنیاد پہ کمپنیز ڈیسیجن کرتی ہیں۔ اب کمپنیز کو یہ کیوں چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ if you buy a packet of potato crisp، آپ ایک پیکٹ خریدتے ہیں، کوئی چپس وغیرہ ہو گئے، کوئی اسنیکر، کوئی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنک فوڈ کوئی آئٹم ہو گیا، then you usually buy a drink as well، تو آپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے چپس بھی خریدیں۔ this information is useful for a shopping mall، تو یہ انفارمیشن کس کو چاہیے ہوگی اس طرح کی کہ آپ اس کے ساتھ کوئی جو وہ آپ نے ڈرنک اس کے ساتھ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ یہ انفارمیشن ایک شاپنگ مال جو ہے اس کے لیے کافی میٹر کرتی ہے کہ وہ اپنی سیلز بڑھا سکتا ہے اس کی مدد سے۔ if it introduces new offers on potato crisps and drinks، تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیکیج دے رہا ہو کہ ایک آپ ڈرنک خریدیں اس کے ساتھ آپ کو یہ والے کرسپ آپ کو فری ملیں گے، یا 2 کے ساتھ ایک جو ہے وہ ڈرنک آپ کو فری ملے گی، اس طرح کی آفرز دے سکتے ہیں آپ کو۔ تو یہ اپنی سیلز بڑھانے کے لیے ان کو یہ انفارمیشن بہت میٹر کرتی ہے۔ سو اے پیس آف انفارمیشن کین فلو فرام ون پلیس ٹو اندر وداؤٹ اینی انٹیمیشن، وداؤٹ کسی جو ہے وہ اس کے پراپر جسے آپ کہتے ہیں کہ اجازت کے یا آغاز کے کہ آپ نے یور انٹینشن، وہ انفارمیشن جاری ہوتی ہے۔ اٹ از ڈیو ٹو میس کلیکشن آف ڈیٹا، کہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی کمپنی کے پاس، شاپنگ مال کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے ہیں کہ جی آپ کے لوگ سیل کرتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ اور کیا چیز لے رہے ہوں گے، تو وہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو آپ کو بتائے بغیر جو ہے وہ
آپ کی انفارمیشن اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاری ہوتی ہے. There are certain companies called data brokers that solely exist to collect, aggregate, buy and sell consumer information. اس طرح کی کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں جو کیا کرتی ہیں کہ ڈیٹا بروکرز کہلاتی ہیں. وہ ڈیٹا خریدیں گی کمپنیز سے. فار ایگزامپل فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, اور اسی طرح کی وہاں پہ آپ کیا چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہو, اور آپ فار ایگزامپل آپ کس طرح کے جو ہے وہ پوسٹ کس طرح کے لائک کرتے ہو, یا کس طرح کے آپ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہو, تو ان سے ریلیٹڈ جو اگر آپ فوڈ آئٹمس دیکھ رہے ہو تو آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ انفارمیشن کون دیتا ہے, اور آپ کو اسی طرح سے سملر ٹائپ کے جو کیا ہوتے ہیں ایڈز آپ کو دکھائی دیں. بیسیکلی یہ کمپنیز جو ہیں وہ ڈیٹا خریدتی ہیں کہ کون کتنے ایج کے یوزر جو ہیں وہ یہ چیز پسند کرتے ہیں, تو اسی ڈیٹا کی بیس پہ وہ کلیکشن کرتے ہیں اور ایگریگیٹ اپنی پالیسیز بناتے ہیں. فار ایگزامپل ان کمپنیز میں جو ڈیٹا بروکرز ہیں یہ فیس بک سے ڈیٹا خریدیں گی, اس کے علاوہ اور جو سوشل سائٹس ہیں ان سے ڈیٹا خریدیں گی, اور اسی کی بنیاد پہ اپنے جو کنزیومر انفارمیشن جو ہے وہ بائی اینڈ سیلنگ وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے وہ کرنی ہے. اس کے بعد اینالائزنگ دی پرسنل پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی کنسرنس. اینالائز کرنا مینس کہ مواد اس کو اس کو جانچنا پرکھنا. دی پرسنل پرائیویسی کہ ایک آدمی کی جو پرائیویسی ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ ایک آدمی کی جو ذاتی انفارمیشن ہے وہ کیا ہے. اینڈ سیکیورٹی کنسرنس, اور وہ سیکیورٹی ایشوز وغیرہ جو کس وجہ سے ارائز ہوتے ہیں ود اینی یوز آف کمپٹیشنل سسٹمز, کسی بھی طرح کے کمپٹیشنل یا کمپیوٹرز کے استعمال سے وہ ایشوز جو ارائز ہوتے ہیں. ود دی ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ کی آمد کے بعد کیا ہوا, کمپیوٹرز آر نو لانگر اسٹینڈ الون ڈیوائسز. ہماری جو ڈیوائسز ہیں, موبائل ڈیوائسز ہو گئیں یا کمپیوٹرز ہو گئے, وہ اکیلی ڈیوائسز نہیں, دے ہیو بیکم پارٹ آف نیٹ ورک. ٹھیک ہے, وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہیں. وہ اسٹینڈ الون ڈیوائسز نہیں ہیں کہ وہ صرف انہوں نے الگ سے اپنا کام نہیں کرنا. ان فیکٹ ناؤ دے آر کنیکٹڈ ٹو ملینز آف ادر کمپیوٹرز ان دی ورلڈ. تو دنیا میں کافی سارے کمپیوٹرز کے ساتھ یعنی کروڑوں جو خربوں کمپیوٹرز کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو دس کنیکٹیوٹی مینی سیکیورٹی کنسرنس آلسو ارائز. تو یہ جتنا آپ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, جتنا زیادہ آپ نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں, when you become part of a network you have security concerns کہ آپ کی انفارمیشن کہاں پہ کس کے پاس جا رہی ہے, آپ سیکیور ہیں کہ نہیں, یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں. primarily we want to secure our data according to following 3 aspects. ہم 3 پہلوؤں سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں, سیکیور کرنا چاہتے ہیں. اس پہ نمبر 1 ہے confidentiality. It means we want to keep our data as confidential. ہم اپنا جو ڈیٹا ہے وہ بتانا نہیں چاہتے, اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں. کانفیڈینشیل کا مطلب ہے کہ وہ آپ تک یعنی کہ کنسرنڈ پرسن کی تک ہی رہے, وہ صرف آپ تک رہے, آپ اس کو نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے. we don't want to share it with unintended persons. ہم جو اناتھرائزڈ پرسن ہیں ان تک وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے, جن کے ساتھ ہمارا کنسرن ہے, جو یعنی کہ جو ہمارے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر پارٹس ہیں,
ان تک وہ ڈیٹا ہو، جو اناتھرائزڈ لوگ ہیں ان تک وہ ڈیٹا ان کو ایکسیس نہ ہو. تو یہ کانفیڈینشیلٹی میں آ گیا. انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو سالمیت. یہاں پہ اٹ مینس دیٹ وی وانٹ ٹو کیپ دی ڈیٹا کریکٹ. ہم اس کو سالم رکھنا چاہتے ہیں، صحیح حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، ڈیٹا کریکٹ ہو. فار ایگزامپل وی ڈونٹ وانٹ دیٹ دی ویب سائٹ آف آور بینک شوز لیس اکاؤنٹ بیلنس دین اٹ ایکچولی از. کہ ہماری فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ جو بینک ویب سائٹ ہے وہ ہمارا اکاؤنٹ بیلنس کم بتائے، جتنا ہو وہ نہ بتائے، ایکچوئل نہ بتائے. تو یہ تو غلط ڈیٹا ہو گیا، تو ہم تو یہ نہیں چاہتے. تو یہ انٹیگریٹی میں آ گیا. اب اویلیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ دستیابی. اب کس چیز کی دستیابی؟ اٹ مینس دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو دی ڈیٹا وین وی وانٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو ڈیٹا ہم نے شیئر کیا ہوا ہے کسی سوشل ویب سائٹ پہ، کسی ای میل سرور پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ، وہ کیا ہو، ہمیں ایکسیس ہو جب ہم چاہیں، ہمیں اس تک ایکسیس ہو کہ ہم نے کیا ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے. اف ڈیٹا از ناٹ اویلیبل وین نیڈیڈ دین ان سم کیسز اٹ بیکمز یوز لیس. تو اگر ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہی نہ ہو تو پھر تو وہ بیکار ہے نا. ڈیٹا آپ کا پرسنل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ریکارڈ آن لائن رکھا ہو کہیں پہ کسی سرور پہ، اور آپ اس کو جب ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ کو وہ ایکسیس ہونا چاہیے، اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. آل دیز اسپیکٹس آر امپورٹنٹ ڈیورنگ دی پروسیسنگ، اسٹوریج، ٹرانسمیشن آف ڈیٹا ان اے کمپیوٹرائز سسٹم. جب کمپیوٹر سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پروسیسنگ ہونا، فار پروسیسنگ آف ڈیٹا، فار ڈیٹا اسٹوریج اینڈ ٹرانسمیشن آف ڈیٹا، یہ تمام جو پہلو ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں. کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی، کہ ہمارا جو ہم جہاں ڈیٹا رکھ رہے ہیں وہ سیف ہے، وہ صحیح حالت میں رہے گا، اور وہ اویلیبل ہوگا جب ہم چاہیں گے. یہ تینوں پہلو اس میں بہت میٹر کرتے ہیں. کمپیوٹیشن از a general term for any type of information processing. کسی بھی طرح کی ٹائپ کی انفارمیشن ہو، اس کو پروسیسنگ جب کی جاتی ہے تو وہ کمپیوٹیشن کہلاتی ہے. دیٹ کین بی ریپرزینٹیڈ میتھمیٹیکلی، جسے آپ میتھمیٹکس کی ٹرمز میں بتا سکیں. فار ایگزامپل یور گریڈ 9th کلاس ول بی کمپیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو یور مارکس ان ایوری سبجیکٹ. آپ کا فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ اس کلاس کا جو رزلٹ ہوگا وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ آپ کے ہر سبجیکٹ میں کتنے مارکس ہیں. تو یہ کمپیوٹیشن ہوگی. ان ایوری ونز لائف دیر از اے اسٹرننگ گروتھ آف usage of computational systems. This fact is behind raising concerns about privacy. اب ہر ایک کی زندگی میں جو گروتھ ہوتی ہے کمپیوٹیشنل سسٹمز کی وہ بڑھ رہی ہے. تو یہ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کنسرنز جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن اتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہے، آپ کو ہر جگہ پہ کمپیوٹر سے واسطہ پڑ رہا ہے. تو آپ کے کنسرن جو ہے وہ پرائیویسی کے بارے میں جو ہے وہ ارائز ہوتے رہتے ہیں. وین وی سرف دی انٹرنیٹ پرسنل انفارمیشن از جنریٹڈ دیٹ مے بی آف انٹرسٹ ٹو بزنس اور پیپل ود میلوولنٹ ایمز. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوگی، دیٹ میں بی آف انٹرسٹ ٹو بزنسز. کسی کاروباری کمپنی کے ساتھ اگر اس کا کنسرن ہے، یا ایسے لوگ جن کا کیا ہو سکتا ہے کہ جی، تو انٹرنیٹ پہ جب آپ کچھ چیز سرف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کو جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے وہ اس میں کون دلچسپی لے سکتا ہے. کوئی کاروباری کمپنیز ہو سکتی ہیں، یا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو اناتھرائزڈ ہوں، جن کو آپ نہیں جانتے، جن کا مقاصد یہ ہوں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں.
تو میلیوولنٹ ان کو کہتے ہیں، میلیوولنٹ ایمز کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ، آپ کے ایول ایمز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس چاہتے ہیں۔ Companies want to read minds of web surfers and sometimes they store some piece of information with web surfer called cookies۔ آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ کوکیز ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ ایسی انفارمیشن آپ کی اسٹور کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ سرچ کس ٹائپ کی کرتے ہو، اکارڈنگلی وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے پیس آف انفارمیشن آپ کے کمپیوٹر میں اسٹور کرتی ہیں۔ وہ آپ کے سینکرونائزڈ رہنا چاہتی ہیں کہ جب وہ آپ ویب سائٹ وزٹ کرو تو آپ اس پہ کس طرح کی سرچ کرتے ہو، کیا آپ کے مائنڈ کیا ہے آپ کے سرچ کرنے کا، وہ انفارمیشن ان کے لیے کافی یوزفل ہوتی ہے۔ یوزنگ کوکیز کمپنیز آر ایبل ٹو ٹریک پرچیزز، تو ان کوکیز کی مدد سے وہ کیا کرتی ہیں، آپ کا جو پرچیزز ہوتی ہیں یا آپ نے جو بھی ٹرانزیکشنز کی ہوتی ہیں آن لائن، یا جس بھی طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی، اس کو ایکسیس کر سکتی ہیں، ٹریک کر سکتی ہیں۔ دے کین یوز دس انفارمیشن ٹو ٹارگیٹ دیئر مارکیٹنگ، اس کی مدد سے وہ اپنی مارکیٹ کنٹرول کرتی ہیں کہ ان کو کیا چیزیں لے کے آنی ہیں، کیا چیزیں سیل میں لے کے آنی ہیں۔ اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز انویژن آف دیئر پرائیویسی، تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں انویژن کریں، مینس کہ مداخلت کریں اپنی پرائیویسی جو ان کی ہے وہ پالیسی سے جو وہ وائلیٹ کرتے ہوئے انویژن کر رہے ہیں، مینس کہ اس میں مداخلت کر رہے ہیں لوگوں کی پرائیویسی میں۔ تو دس از دی وے کہ یہ پرائیویسی کنسرنز جو وہ کس طرح سے ارائز ہوتے ہیں، اور حیرت انگیز جب اضافہ ہوا کمپیوٹرز میں یوز میں تو پھر یہ سارے کنسرن جو ہیں وہ۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آتا ہے سمپل انکرپشن کا، اس کو آپ اسٹڈی کیجیے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے۔ آج کا جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ السلام علیکم۔